محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ اور نہ پوچھ وقت کے ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کے ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں میدان کربلا کا وہ خونی داستان اور میدان کربلا کا وہ رنگین داستان آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور ہر روز میدان کربلا کے ایک ایک داستان اور ایک ایک واقعے کو اور میدان کربلا کے تمام تر شہداء کو ایک ایک بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا، جس کے لیے آپ حضرات ابھی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں، تاکہ جب بھی میں میدان کربلا کے اس داستان کو پیش کروں تو سب سے پہلے اس کا اپڈیٹ آپ حضرات کے موبائل تک پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، آج میں حضرت حر کی شہادت کے تعلق سے آپ کو بتانے والا ہوں، اور میدان کربلا سے میں ایک وہ داستان آپ کو سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب میدان کربلا میں آقا حسین نے اتمام حجت کے طور پہ چند جملے ارشاد فرمائے تھے، اور یزیدیوں کو مخاطب ہو کر کے آقا حسین نے کہا تھا کہ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، تم لوگ مجھے رسول کے بیٹا مانتے ہوئے بھی تم لوگوں نے خطوط لکھ کر کے ہمیں منگوایا، اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس ماں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو ماں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے، وہی حیدر کرار جس کو تم لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو، جن کے ہاتھوں پر تم لوگوں نے بیعت کر رکھی ہے۔ ہاں وہی حیدر کرار جس کو رسول اللہ نے اپنی جان کہا ہے۔ میرے رگوں میں اسی حیدر کرار کا خون ہے، اور میں وہی حسین ہوں جس کو رسول پاک نے کبھی چوما ہے کبھی سونگھا ہے، جس کا کپڑا جبرائیل امی جنت سے لے کر آتا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جسے راکب دوش پیمبر کہا جاتا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے گھر فرشتے بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ میں وہی حسین ہوں جن کے لیے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ جب یزیدیوں سے امام حسین نے ان چند جملوں کو ارشاد فرمایا تو یزیدی میں ایک حر نام کا سپاہی تھا، ایک حر نام کا بہادر تھا۔ جب حر نے امام حسین کی ان باتوں کو سنا تو حر کی آنکھوں میں پڑے ہوئے غفلت کے پردے اتر گئے، دل کی دنیا بدل گئی، حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ نواسۂ رسول کا ہر جملہ حر کی دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ حر کانپنے لگا۔ یزیدیوں نے کہا، حر تو ملک شام و عراق میں ایک بہادر اور جنگجو کے نام سے جانے جاتے ہو، تیرے تیر و تلوار پہ بڑے بڑے بہادر رشک کرتے ہیں، اور تو حسین کے ان باتوں سے ڈر گیا۔ حر کہتا ہے، یزیدیوں، میں حسین کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسین نواسا کن کا ہے، حسین بیٹا کن کا ہے۔ ارے یزیدیوں، میں حسین سے نہیں ڈرا ہوں بلکہ حسین سے لڑائی کے بدلے میں جو جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے اس آگ سے ڈر رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حر پلک جھپکتے ہی حضرت امام عالی مقام کے قدموں میں جا گرا۔ حسین فرماتے ہیں، حر کیا چاہتے ہو؟ حر کہتا ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں۔ حسین تو کریم ابن کریم ہے، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، حسین مجھے معاف فرما دیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں، حر جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، خدا بھی تجھے معاف فرمائے گا۔ میدان کارزار بالکل زور و شور سے چل رہا ہے۔ اتنے میں حضرت حر امام عالی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ حر حسینی بن کر آیا ہے تو اس کے مقابلے میں صفوان نام کے بہادر کو بھیجا جائے۔ صفوان حضرت حر کے مقابلے میں آتا ہے، کہتا ہے، حر
تم میرے اپنے ساتھی ہو، اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ حسینی بن کے نہیں لڑو بلکہ یزیدی کی طرف سے لڑو، کیونکہ حسینی بن کے لڑو گے تو موت کے سوا کچھ نہ ملے گی، یزیدی بن کر لڑو گے حکومت مل جائے گی۔ تو حضرت حر نے کہا اے صفوان، تم مجھے عقل مند معلوم ہو رہے تھے مگر کام اور بات بے وقوفوں کی سی کرتے ہو۔ ارے اس کا ساتھ دینے کو کہہ رہے ہو جو فاسق و فاجر ہے، ذلیل و ناپاک ہے، اور امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کو کہہ رہے ہو جو طیب و طاہر اور پاکیزہ ہے۔ اور حر نے صفوان سے مخاطب ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا کہ اے صفوان، تجھے یزید کی حکومت مبارک ہو اور ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین کی جنت مبارک ہے۔ تمہیں یزید کی حکومت چاہیے، ہمیں حسین کی جنت چاہیے۔ آخر کار حضرت حر نے صفوان کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ تو جب صفوان کے بھائیوں نے دیکھا کہ میرا بھائی خاک و خون کے درمیان تڑپ رہا ہے اور حر نے میرے بھائی کو دھول چٹا کے رکھ دیا ہے اور واصل جہنم کر دیا، تو ان کے بھائیوں نے مل کر حر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر حسینی شیر نے ان کے بھائیوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اور امام عالی مقام کے بارگاہ میں حضرت حر آتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے آزاد، جا تجھے جہنم کی آزادی مل گئی۔ جب یہ جملہ حر نے سنا پھر میدان کارزار میں گیا، مگر یزیدیوں نے حر کی طاقت دیکھ چکا تھا اور ان لوگوں نے حضرت حر پہ یک بارگی حملہ کر دیا۔ امام علی مقام حضرت حر کو اٹھا کر خیمے میں لے آتے ہیں اور اپنے زانوں پہ رکھ کر چہرے کے گرد و غبار کو صاف کر دیتے ہیں، گویا حضرت حر نے امام حسین کے زانوں پہ اپنے سر کو رکھ کر کے یہ آخری جملہ کہہ دیا کہ اے حسین، جو خوشی مجھے یزیدی زندگی میں نہ مل سکی وہ خوشی مجھے حسینی موت میں ملی ہے۔ ناظرین، تو اسی طرح سے ہر روز کربلائے معلیٰ کے خونی داستان سننے کے لیے آپ حضرات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کے میدان کربلا کا واقعات لے کر کے آپ تک پہنچوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کے موبائل تک پہنچ جائے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تمامی حضرات کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، میدان کربلا کے ان 72 شہدائے کرام کے جذبوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ حضرات اسی طرح سے ہر روز پارٹ بائی پارٹ، یعنی ایک ایک پارٹ کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں میدان کربلا کی تاریخ پیش کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔